کو تازہ فرمائیے. سن رہے ہیں نا آپ؟ مرقات صفحہ 2 جلد 2، مرقات صفحہ جلد 2 اور صفحہ ہے 323. چونکہ میرے پاس مشکات شریف کی جو کتاب ہمارے یہاں عموماً چھاپے کی ملتی ہے وہ میں نہیں لا سکا، تو اس میں مشکات ہے، تو میں آپ کو وہ باب بتا دیتا ہوں. یہ باب ہے سجدے کی فضیلت میں. کیا نام ہے باب کا؟ سجدے کی فضیلت میں. اور یہ اس باب کی 7ویں یا 8ویں حدیث ہے. ٹھیک ہے، حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو جلا بخشیے. حضرت ربیع بن کعب فرماتے ہیں. کون؟ ربیع بن کعب فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات حضور کی چوکھٹ پر گزارا کرتا تھا. فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، میں ایک بار حضور کی خدمت میں لوٹا پانی کا لایا اور مسواک لایا. مجھ سے فرمانے لگے سل، مانگ لے آج، مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل، مانگ. فقلت، میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں حضور سے جنت میں حضور کی رفاقت ہمراہی مانگتا ہوں. میں جنت میں حضور کا ساتھ مانگتا ہوں. جنت تو ملے گی، لیکن جنت کی وہ جگہ ملے گی جہاں میرے محبوب کے ساتھ میرا پڑوس لکھا ہوا ہو. میں جنت کے اس مقام میں حضور کے ساتھ رہوں. اب غیر سالک، اور مانگنا ہو تو وہ بھی مانگ لے، کچھ اور مانگنا ہو تو مانگ لے. قلت ہو وذاک، میں نے کہا یا رسول اللہ میرا یہی مقصود تھا دلی جو میں نے مانگ لیا. فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کیے رکھنا اور سجدے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ زیادہ کرنا، بدعملیاں نہ کرنا، ورنہ لوگ کہیں گے حضور نے نااہل کو جنت دے دی. اہل بننے کی کوشش کرنا اور کثرت سجود سے میری مدد کرنا. مجھے یہ بتائیے، ایک آدمی کسی زندہ انسان کے پاس آتا ہے، جی زندہ آدمی کے پاس چلا جاتا ہے، ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کر یہ کہتا ہے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، ذرا اس زندہ کو مردہ کر دکھائیے، مردے کو زندہ کر دکھائیے. میرا بھائی مر گیا ہے، ذرا اسے زندہ کر دیجیے. جائز ہے؟ اور لوگ تو اس کو شرک کہیں گے نا. اس لیے بتائیے ما فوق الامور میں مدد ہے یا نہیں؟ ناجائز ہے نا، نہیں کر سکتے نا. تو ما فوق الامور میں، ما فوق الاسباب امور میں زندہ ہو تو اور دنیا سے چل بسا ہو تو ہر صورت میں ما فوق الاسباب میں مدد مانگنا شرک ہے، اور شرک میں زندہ مردے کی کوئی تفصیل ہوتی بھی نہیں. اب بتائیے یہ صحابی جس سے حضور فرما رہے ہیں مانگ، اولاً تو حضور فرما رہے ہیں مانگ، صحابی کہتا ہے میں حضور سے کیوں مانگوں، میں تو 5 نماز میں پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں. تو یا رسول اللہ آپ نے ہمیں طریقت اور تعلیم فرمایا، اور حضور اب فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگ. میں حضور سے نہیں، میں تو اللہ سے مانگوں گا. تو صحابی نے کہا کہ نہیں، اسالوں کا میں حضور سے مانگوں گا، حضور سے مانگوں گا. اور کیا مانگی؟ حضور سے جنت مانگی اور جنت کی رفاقت مانگی. مجھے یہ بتائیے، یہ آدمی اگر حضور سے یہ کہتا کہ یا رسول اللہ مجھے جاگیر دے دیجئے، زمین کی کوئی جاگیر دیجئے، بتائیے یہ ما تحت الاسباب میں استمداد مدد مانگنا ہوتا یا نہیں ہوتا؟
یار آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ ما تحت الاسباب میں ہوتا. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے 1 روپے دے دیجئے، یہ ما تحت الاسباب میں مدد ہوتی ہے. یا رسول اللہ مجھے میری تھیلی سونوں سے بھر دیجئے، یہ ما تحت الاسباب میں ہوتا ہے. یہ بندہ بھی زمین پر بیٹھا ہے اور وہ اللہ کا پیارا بندہ بھی زمین پر بیٹھا ہے. زمین پر بیٹھنے والے سودے کر رہے ہیں آسمانوں کے. تو پھر زمین پر بیٹھنے والوں کے لیے جنت کے معاملے بتائیے ما فوق الاسباب ہیں یا کسی بے عقل کے نزدیک ما تحت الاسباب ہے؟ اس سے فوق اور کیا ہوگی؟ جنت سے فوق. ما فوق الامور میں مدد مانگی جا رہی ہے اور دعوت دی جا رہی ہے. سل مانگ، چھوٹی چیز مانگ تیری مرضی، بڑی چیز مانگ تیری مرضی. ما تحت الاسباب میں مانگ تیری مرضی، ما فوق الاسباب میں مانگ تیری مرضی. دنیا مانگ تیری مرضی، آخرت مانگ تیری مرضی. جو ہفت اقلیم کا بادشاہ دے سکے ایسی بڑی چیز مانگ تیری مرضی. اور جو کسی بادشاہ کے خزانے جن نعمتوں سے خالی ہوں وہ مجھ سے مانگ تیری مرضی، جو چاہے مجھ سے مانگ. علامہ علی قاری نے جب یہ بات لکھی تو جھوم جھوم کر لکھی. سنیے اب میں علی قاری پڑھ رہا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ سل مانگ، سل سوال کر. تو جس کے دل میں سیاہی ہوگی نا وہ صرف یہی ترجمہ کرے گا مانگ اور آگے بڑھ جاتا. مانگ، سوال کر. سوال کا معنی وہ کیا کرتا؟ سوال کر، کوئی بھی سوال کر. مجھ سے مسئلہ پوچھ لے، یہ بھی تو سوال ہے. علی قاری فرماتے ہیں اے اطلب منی حاجہ، اپنی حاجت مجھ سے پیش کر، مانگ، اپنی حاجت مانگ. اطلب منی حاجہ، مجھ سے اپنی حاجت مانگ. تو پھر اس شخص نے کہا، اور میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اشد اللمات تو نہیں لایا، اس میں انہوں نے لکھا کہ سل مانگ. حضور نے یہ نہیں فرمایا دنیا مانگ، آخرت مانگ، بچے مانگ، زمین مانگ، پیسہ مانگ، کوئی نعمت مانگ. فرمایا اگر حضور کسی ایک چیز کی قید لگا دیتے تو منکر سمجھتا بس یہی دے سکتے ہیں، کچھ اور نہیں دے سکتے. تو حضور نے سل کو عام چھوڑ دیا، مانگ، جس کا مطلب ہے جو چاہے گا مانگے گا. یہاں ساری چیزوں کے بھرے ہوئے خزانے تجھے ملیں گے. ہاں، بھرے ہوئے خزانے ملیں گے. یہ ایسا در ہے جہاں جو بھی فقیر پھیری کے لیے آئے گا اس کا خالی دامن کبھی نہیں جائے گا. بادشاہوں کے خزانے خالی ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہاں تو خزانے ہیں جو ہر طرف بھرے پڑے ہیں، بس ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے، جھولیاں بھر دیتے ہیں. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ عموم سوال یہ کہتا ہے حضور دنیا اور آخرت کی ہر چیز دے سکتے ہیں. اب علامہ علی قاری کی سنیے گا. وہ جو سوال اگلا آیا نا، کیا کہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، ابھی اس پر کچھ نہیں لکھ رہے، اس پر لکھ رہے ہیں مانگ مانگ، اس پر لکھ رہے ہیں. اب علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان افروز بات لکھیے. فرماتے ہیں ان اللہ مکنہ من اعطاء ما اراد من خزائن الحق. حضور نے یہ جو اتنی بڑی بات کہی مجھ سے مانگ، فرمایا اس لیے کی کہ اللہ رب العالمین نے حضور کو یہ طاقت دی ہے کہ اللہ کے خزانوں میں سے جس کو جو چاہے عطا فرما دے. اللہ کے خزانوں میں سے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرما چکے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے ساری زمینوں کی کنجیاں مجھے خزانوں کی تھما دی ہیں. تو اللہ کے خزانوں میں سے جس قدر چاہیں عطا فرما دیں. دیکھو یہ میں نہیں کہہ رہا، آج سے 400 سال پہلے کا محدث فرما رہا ہے. وَمِن ثَمَّ عَدَّ أَئِمَّتُنَا مِن خصائص علیہ السلام اِنَّهُ يَخُصُّ مَن شَاءَ بِمَا شَاءَ. فرمایا یہیں سے ہمارے ائمہ نے فرمایا حضور کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے فرامین و ارشادات میں سے جس بندے کو چاہیں مخصوص فرما لیں، جس کے لیے چاہیں قانون بدل دیں.
اور جس کو چاہے قانون سے مستثنا قرار دیں۔ فرمایا اس لیے خزیمہ بن ثابت کی ایک شہادت کو دو شہادتوں کا درجہ عطا فرمایا۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے